إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے سورہ بقرہ دوسرا پارہ کے شروع میں قبلہ کے تبدیل ہونے کا مسئلہ بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت بیان کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے جو قبلہ تبدیل کیا اور مکہ کے اندر جو کعبہ ہے وہ قبلہ تمہارے لیے بنایا اس لیے کہ ہم نے تمہیں سب سے افضل امت بنایا. ساری امتوں میں سے آپ امت محمد آپ سب سے افضل امت. جب رسول سب سے افضل میں نے آپ کو دیا، سارے نبیوں رسولوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری انسانیت میں سب سے افضل ترین ہستی تھی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا اور بنو کنانہ میں قریش کو چنا اور قریش میں بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے پہلے نبیوں اور رسولوں پر فضیلت بخشی ہے. آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں پر کوئی فخر کی بات نہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی رسول میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. آپ نے ارشاد فرمایا اول من یقرع باب الجنہ، میں پہلا آدمی ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور مجھ سے جنت کا دربان جس کی ڈیوٹی ہے وہاں وہ پوچھے گا من انتا، تو کون ہے؟ جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا. میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دروازہ کھولے گا اور ساتھ یہ کہے گا بکا امرت، مجھے جب سے اللہ نے پیدا کر کے یہاں ڈیوٹی پہ کھڑا کیا ہے، جنت کے دروازے پہ دربان بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے اس وقت تک تو نے جنت کا دروازہ نہیں کھولا. جدو کملی والا چکنڈا کھڑکاوے تا دربان جنت دا ارزاں سناوے، کہے مینو مالک نے سی فرمایا نہ کھولی کنڈا جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے افضل رسول ہم نے تمہیں دیا. ہم چاہتے تھے کہ سب سے افضل قبلہ بھی ہم تمہیں دیں. یہ وجہ ہے قبلہ تبدیل ہونے کی، کیونکہ ہم نے سب سے افضل رسول تمہیں دیا.
تو ہم یہ چاہتے تھے کہ سب سے افضل قبلہ بھی ہم تمہیں دیں، کیونکہ بیت المقدس بھی ہم نے قبلہ بنایا، لیکن افضل قبلہ یہ تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پہ مکہ میں بنایا گیا، اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے افضل گھر ہے، یہ سب سے افضل بیت اللہ ہے، اور اس کے اندر واضح آیات نشانیاں ہم نے رکھی ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے۔ لہذا جیسے ہم نے تمہیں سب سے افضل رسول دیا، ایسے ہم چاہتے تھے کہ تمہیں سب سے افضل قبلہ بھی دیں، تاکہ تم ہر لحاظ سے ایک کامل مکمل امت بنو۔ اور پھر اللہ نے ہم پر جو دین نازل کیا اس کو مکمل کیا۔ پہلے جتنے نبی رسول آئے ان کی شریعتیں مکمل نہیں تھیں، کچھ احکام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور ان کی اولاد کا سلسلہ چلا، تو جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچپن میں انسانیت بھی بچپنے میں تھی، تھوڑے سے احکام آئے، پھر انسانیت بڑی ہوئی، لڑکپن میں پہنچی تو پھر اور احکام آ گئے، پھر انسانیت آگے جوان ہو گئی، پھر اور احکام آ گئے، پھر جب انسانیت پختہ عمر کو پہنچی تو پھر دین مکمل ہو گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، یہ انسانیت کے پختہ ہونے کا دور ہے۔ انسانیت اپنے پختہ وقت کو پہنچ گئی تو اللہ فرماتے ہم نے دین بھی مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے بحیثیت دین کے، قانون کے، دستور العمل کے، ضابطہ حیات زندگی گزارنے کا طریقہ ہم نے اسلام کو پسند کیا۔ میں خالق مالک رازق ہوں، خوراک غذا دیتا ہوں، تمہارا خالق مالک رازق ہوں، تم میرے بندے ملک پیداوار ہو۔ میں نے تمہارے لیے رہن سہنے کا طریقہ ہر لحاظ سے پسند کیا ہے تو اسلام کو کیا۔ یہ رب کا پسندیدہ دین ہے۔ ایک یہودی کہنے لگا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے پاس ایک ایت ہے، اگر ہمارے پاس ہوتی نا ہم اس دن کو عید بنا لیتے، ہمارے پاس وہ ایت نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی ایت؟ کہتے یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، پہلے دین مکمل نہیں تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میں ہاں مجھے پتا ہے یہ ایت کب نازل ہوئی، جمعے کا دن تھا اور یوم عرفہ تھا 9 ذی الحجہ، مطلب یہ پہلی عید ہے ہمارے لیے، کیونکہ یوم عرفہ اور جمعے کا دن۔ تو امت محمد کو اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم افضل قرار دیا، تو فرمایا جب رسول افضل تھا، جب دین مکمل تھا، تو پھر قبلہ بھی سب سے افضل ہم نے تمہیں دیا، اور دنوں میں سب سے افضل دن بھی ہمیں دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان بنائے تو سب سے افضل دن جمعے کو بنایا۔ یہودیوں کو اللہ نے ہفتہ دے دیا، عیسائیوں کو اتوار دے دیا، اور جو سب سے افضل دن تھا جمعۃ المبارک کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا۔ نحن الآخرون السابقون، ہم وقت زمانہ کے لحاظ سے آخر میں آئے ہیں،
لیکن مرتبہ اور مقام میں ہم آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ قبلہ کے تبدیل ہونے کے بیان میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط افضل بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى اللَّهِ، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ ہو تمہارے اوپر۔ قبلہ تبدیل کیا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت بنایا، درمیانی امت۔ ہم درمیان میں کس لحاظ سے؟ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اور ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ہم کامل مکمل ہیں کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ نے ہدایت دی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ کیا معنی؟ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، کیا معنی؟ کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، جیسے یہودیوں نے تفریق کی ہوئی ہے، جیسے عیسائیوں نے تفریق کی ہوئی ہے۔ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، ہم رسولوں کو مانتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی یہ امت کامل مکمل ہے کہ سارے نبیوں رسولوں پر ہمارا ایمان۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تفریق نہیں کرتے، کہ درجے نہیں بناتے، درجے تو ہیں، وہ تو اللہ نے خود بیان کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان کو فضیلت بخشی ہے بعض کو بعض پر، تو اللہ نے خود درجے بنائے۔ 5 رسول اللہ نے افضل بنائے جن کو اولو العزم کہتے ہیں، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول۔ یہ پوری دنیا میں یہ 5 رسول افضل ہیں، اور ان میں 2 افضل ہیں، خلیلان ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ، اور ان 2 میں ایک افضل ہے، محمد رسول اللہ۔ تو فضیلت میں یہ مطلب نہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے کہ ان کو فضیلت، نہیں، یہ تو درجے تو ہیں۔ فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائے اور کسی پر ایمان نہ لائیں، ہم ایسے نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے بھی ہم کامل مکمل ہیں، تو ہمیں کہا گیا امت وسطا، کہ یہ درمیانی امت۔ اس لحاظ سے بھی ہم درمیان میں ہیں کہ ہمارے اندر افراط تفریط نہیں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے عبادات میں، ہمارے معاملات میں افراط تفریط نہیں ہے۔ افراط کہتے ہیں زیادتی کو، اور تفریط کہتے ہیں کمی کو۔ ہمارے اندر افراط تفریط نہیں ہے۔ یہودیوں میں تفریط تھی کبھی، عیسائیوں میں افراط ہے، بڑھنا آگے۔ تو ہمیں کہا گیا کہ یہ دعا مانگو نماز کی ایک ایک رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ دکھا ہم کو، چلا اس پر، خاتمہ اس پر فرما، صراط مستقیم، سیدھی راہ، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا، نبیوں رسولوں کی راہ، صدیقوں شہیدوں کی راہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راہ مغضوب علیہم یہودی اور نہ گمراہوں کی عیسائی، کیونکہ یہودیوں میں تفریط تھی، کمی تھی، اور عیسائیوں میں افراط تھا، زیادتی تھی۔ ہم درمیان میں، نہ ہمارے اندر کمی ہے نہ ہمارے اندر زیادتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہودیوں نے اللہ کے احکام پر
پوری طرح عمل نہیں کیا، اپنے لیے گنجائشیں نکالی اور اپنے لیے انہوں نے حرام کو حلال قرار دیا اور اپنی من مانیاں کی. گرمی میں روزے آ گئے، سردی میں رکھ لیں گے، زیادہ رکھ لیں گے. ہفتے کے دن شکار منع تھا، مچھلی گھر بنا لی، یہ ساری پھنس گئی، اتوار کو پکڑ لی. چربی ان پر حرام تھی، اس کو پگھلائے گھی بنا کے استعمال کریں. گنجش اپنے لیے حلال، یہ ان کے میں کمی تھی، یعنی کہ پوری طرح اللہ کے احکام پر شرح صدر سے خوشی سے عمل نہیں کی. اور عیسائیوں میں زیادتی تھی، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض نہیں کی تھی، جو چیزیں اللہ نے ان پر حرام نہیں کی تھی، اپنے لیے نکال لیا. قرآن کہتا ہے رہبانیت ابتدا ہوا، رہبانیت کو نکال لیا. کیا مطلب؟ جنگلوں میں رہنا، کھانا پینا نہیں، لباس نہیں پہننا، شادی نہیں کرانی، اپنے آپ کو تکلیف نہیں ہے. تمہیں کس نے کی؟ کس نے تمہیں کہا؟ اللہ فرماتے ہیں اپنی طرف سے اپنے آپ پہ پابندیاں لگا لی اور پھر اس کو پورا بھی نہ کر سکے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. ان میں کمی تھی، ان میں زیادتی تھی. ہم درمیان میں جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، کھاتے پیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، حذو النعل بالنعل، جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا، ایسے چلے گی میری امت یہودیوں عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلے گی. سارے نہیں لیکن ہوں گے لوگ برابر یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی. اب دیکھ لو اس امت میں جو پیٹ پرست علماء ہیں، علماء سود، جنہوں نے دنیا کو آگے رکھا ہوا ہے، ان علماء کے اندر یہودیت کی جھلک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یہودی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں ان میں یہودیت کی جھلک ہے. حلال کو حرام کیا ہو، جیسے شورش حلال کی ہوئی ہے، بے پردگی حلال کی ہوئی ہے، سود کی کئی قسمیں مولویوں نے حلال کی ہوئی ہے، اور کئی جو ہے حرام چیزیں جو ان کو اپنے لیے حلال کیا ہوا، گنجائشیں نکالی ہوئی. یہ یہودیت کی جھلک کے ان علماء میں جو ایسے فتوے دیتے ہیں اور ایسی گنجائشیں دیتے ہیں لوگوں کو، اور جو اس امت کے جاہل عبادت گزار ہیں، جاہل صوفی قسم کے لوگ، انہوں نے اپنے آپ پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. اعتکاف بیٹھ کے نہانا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، اچھا سالن نہیں کھانا، پانی ڈال کے روٹی کھانی ہے، اس میں میلا کچیلا رہنا ہے. گدڑی ایک گدڑی بڑی گھومتی ہے، فلاں بزرگ دریا کے کنارے پہ بیٹھا، گدڑی پہن، گدڑی بس یہ گدڑی گھومتی ہے ولی کے ساتھ. پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی گدڑی، اس کو جوئیں پڑ گئی. کیا بزرگ تھا، کیا بزرگ تھا، کیا کہتے 40 سال تک ایک ٹانگ پہ ہی کھڑا رہا، کیا بات ہے. آگے بغلول بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ عیسائیت ہے اور کیا ہے؟ فلاں جی 12 سال کاٹ کی روٹی کھاتا رہا، کاٹ کی روٹی لکڑی کی کیا ماں سے ٹوٹے گی، اسی کو کیا انا للہ و انا الیہ. یہ ساری عیسائیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 آدمی ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک آدمی چل رہا ہے. اس کو کیا کہتے جسے نظر مانی ہے میں پیدل حج کروں گا. میں اس کو کہو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تو اپنے آپ کو عذاب دے، سوار ہو اور حج کر. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کھڑا ہوا ہے، آپ نے پوچھا یہ کیوں کھڑا ہے؟ جناب اس نے 4 نظریں مانی ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے.
روزہ رکھوں گا، چپ رہوں گا، چپ کا روزہ، ایک چپ کا روزہ، اور دھوپ میں رہوں اور کھڑا رہوں۔ فرمایا اس کو سائے میں آ جائے، بیٹھ جائے، بات کرے، روزہ پورا کرے۔ خام خواہ کہ یہ باتیں عجیب عجیب ہمارے پاکستان میں پھیلائی ہوئی ہیں، اور ساری شریعت یہ پھیلی ہوئی، اور کوئی گنجائش نہیں کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا جناب میری لڑکی کا خامن فوت ہو گیا ہے۔ تو مسئلہ ہے نا کہ عام کوئی فوت ہو تو 3 دن سوگ ہوتا ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زینت نہیں کرنی، عورت کی بات کر رہا ہوں، اور جب خامن فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن زیب و زینت نہیں کرنی۔ اس نے آگے کہا کہ جناب یہ میری بیٹی کا خامن فوت ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، سرما ڈال لیں؟ میں نہیں نے کہا جناب آنکھ درد کر رہی۔ میں سال پہلے تمہیں انتظار کرنا پڑتا، پہلے سال جو ہے نا بیوہ بیٹھتی تھی، سال کے بعد شادی، اور بڑے عجیب جہلی زمانہ میں ایک کمرے کے اندر بند، سب سے گندے کپڑے، اور وہاں بس ایسے کھانا اندر رہتی، اس طرح نہانا نہیں، اس نے گندے میں رہتی۔ تو سال کی وہ ذلت ختم ہوئی، اور 4 مہینے 10 دن ہیں، تم اس میں گنجائشیں مانگتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے وہ یہودیت والی راہ بھی اختیار نہیں کرنے دی کہ گنجائش نکالو خامخواہ۔ میں 4 مہینے 10 دن میں کیا ہے اس میں؟ کچھ نہیں ہوتا، صبر کرو۔ چوری کی ایک عورت نے، قریش کی عورت، جناب اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا نا، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو قریش کی ناک کٹ جائے گی، آپ اس پہ کچھ جرمانہ وغیرہ کر دیں، کوئی اس طرح وہ کر دیں۔ فرمایا تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا سردار غلط کام کرتا اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب کرتا تو اس پہ حد لگاتے۔ لا ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کی حد تبدیل نہیں ہوگی، اگر میں محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ نہ وہ یہودیت والی گنجائش اور نہ عیسائیت والی اپنی طرف سے پابندیاں، اپنی طرف سے ہی باتیں۔ تو ہم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت بنایا وسط، درمیان، اور وسط کا معنی افضل، درمیان کا آپ سمجھ گئے، اور افضل کا بھی آپ سمجھ گئے۔ سب سے اعلیٰ رسول، اعلیٰ قبلہ، سب سے دین کامل مکمل، سب سے افضل دل، سب سے افضل رات۔ اس لحاظ سے بھی ہم جو ہیں افضل ہیں، اس لحاظ سے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ النساء سناؤ۔ میں نے عرض کی جناب آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا ہاں میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں، کبھی کبھی سننے میں بھی بڑا لطف ہے اگر ترجمہ آتا ہو نا۔ کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر، ایسے نیچے سر کر کے آنکھیں ایسے چکا کے میں پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ جب میں اس آیت پہ پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محمد وہ وقت بھی کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر امت کا گواہ لائیں گے، یعنی اس کا رسول گواہ لائیں گے، اور تجھے بھی ہم ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ تو آپ نے مجھے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا بھی بس۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا
آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ قیامت کا منظر کیسے ہوگا؟ وہ وقت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر امت کا ہم گواہ لائیں گے اور تجھے اس امت پر ہم گواہ لائیں گے۔ اور بھی اللہ نے فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر گواہ ہوگا اور تم لوگوں کے اوپر گواہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، نوح علیہ السلام آ جائیں گے، اللہ پوچھیں گے اے نوح علیہ السلام آپ نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچایا تھا؟ اللہ کو تو سارا پتہ ہے، لیکن اللہ عدل انصاف کے تقاضے پورے کرے گا۔ نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ ہاں یا اللہ میں نے تیرا پیغام پورا پورا اپنی امت کو پہنچا دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی امت سے اللہ پوچھیں گے تمہیں نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کی امت قوم کہے گی کہ نہیں، ہمیں نوح علیہ السلام نے یا اللہ تیرا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، جھوٹ بولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نوح علیہ السلام کی قوم کو کہ تمہیں نہیں پہنچایا؟ نہیں۔ تو پھر اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا اور تیری قوم کہتی ہے کہ ہمیں نوح علیہ السلام نے پیغام نہیں پہنچایا، اے نوح تیرا کو گواہ ہے؟ تو جو کہہ رہا ہے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تو تیرا کو گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں یا اللہ میرے گواہ ہیں۔ کون ہے تیرا گواہ؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر امت محمد کو لایا جائے گا۔ کیا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم امت کو میرا پیغام اللہ پوچھیں گے پہنچا دیا تھا؟ ہاں یا اللہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت قوم کو تیرا پیغام پورا پورا پہنچا دیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تمہیں کیسے پتہ؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کو یہ بات بتائی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت قوم کو پیغام پہنچا دیا تھا؟ ہاں یا اللہ۔ تو پھر معاملہ نمٹ جائے گا۔ یہ مفہوم ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب ہر امت کا گواہ یعنی نبی آئے گا، اپنی امت کے متعلق گواہی دے گا اور تجھے بھی ہم لائیں گے گواہ تیری امت کے اوپر۔ فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت افضل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا جو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے نبی ہم نے تجھے بھیجا رسول بنا کر کہ تو گواہ ہے، تو خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو جنت کی، تو ڈراتا ہے گناہ کرنے والوں کو جہنم سے، اور تو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور تجھے ہم نے چمکتا ہوا روشن چراغ بنایا تیرے ذریعے شرک کے، ظلم کے، زیادتی کے، گمراہی کے اندھیرے چھٹے اور روشنی پھیلی دنیا میں ہدایت کی۔ لیکن کئی لوگوں نے اپنے عقیدے نظریے پہلے بنا لیے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کئی دفعہ اب بھی بتاتا ہوں کہ آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے متبع، ایک ہوتا ہے مبتدع۔
मुत्तबे माना इत्तिबा करने वाला। वो कौन होता है? जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के बगैर कोई इबादत के लायक नहीं, और इबादत कैसे करनी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, वही उन पर आई, रब के सलाम उनको आए। इबादत अल्लाह की, तरीका इबादत मोहम्मद रसूलुल्लाह, इज़्ज़त बड़ों की, एहतराम बड़ों का, छोटों पे शफकत। लेकिन बात या अल्लाह की या रसूल की, कलमे में भी तो, अज़ान में भी तो। लिहाजा मेरा कोई अकीदा पहले तय नहीं, नमाज तय नहीं, दरूद तय नहीं, वजीफ़ा तय नहीं, मेरा शादी गमी का, खुशी गमी का तरीका तय नहीं। मैं अल्लाह का बंदा, मोहम्मद रसूल की उम्मत, मेरे लिए कुरान हदीस ये लाइन है, ये शरीयत है। मैं देखूंगा अकीदे का मसला, कुरान की आयतें क्या कहती हैं, हदीसें क्या कहती हैं, मैं देखूंगा नमाज का मसला, आयतें क्या कहती हैं, हदीसें क्या कहती हैं, मैं देखूंगा शादी गमी का मसला, आयतें क्या कहती हैं, हदीसें क्या कहती हैं। मैं सारा ये मसला देखूंगा, अल्लाह क्या कहता है, उसका रसूल क्या कहता है। मैंने इकरार किया, मेरा ऐलान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये मुत्तबे है। और एक होता है मुब्तदे, बित्ती, अपनी मर्जी करने वाला। वो क्या? अकीदा पहले से तय, नमाज अपने दादे बाबे वाली, दरूद जो बुजुर्गों ने बताया, वजीफे जो मुर्शिदों ने बताया, शादी गमी का तरीका जो बरादरी का है, ये सारा तय है, इसके मुताबिक चलना है। और हदीस को खींच के मर्जी का मतलब निकालना है, या जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है इन्होंने वो निकाल के देंगे। अगर तो ऐत और हदीस खींच के इसके मुताबिक कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो जहाँ ऐत खड़ी है खड़ी रहे, हदीस खड़ी है खड़ी रहे। असल ये है मुत्तबे। ये बात कई दफ़ा बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। इसको कैसे हिदायत आएगी? जो पहले तय कर चुका है। इकबाल यही तो रोना रोता है, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। वे किस कदर बेतौफीक फ़क़ीहान हरम। अब आपको बात समझ आएगी कि माना आयत का क्या है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन, नबी हमने तुझे गवाह बनाया। और मैं बता चुका हूँ कि क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब इनकार करेगी कि हमें नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं पहुँचाया, तो फिर वहाँ गवाही कौन देगी? ये उम्मत गवाही देगी कि नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुँचा दिया। अल्लाह पूछेगा इस उम्मत से कि तुम्हें किसने बताया? हमें हमारे रसूल ने बताया। फिर रसूल आके गवाही देंगे कि हाँ या अल्लाह मैंने इनको बताया। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकूना अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। हमने तुम्हें उम्मत अफजल बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाही दो और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाही दे। ये तो सीधी बात है मुत्तबे की। और मुब्तदे क्या कहता है? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन, माना तो है ना हमने तुझे गवाह बनाया। और ये माना करते हैं या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, इन्ना अर्सलनाका, बेशक हमने तुझे भेजा, शाहिदन, हाजिर नाजिर, हाजिर नाजिर, हाजिर नाजिर, हाजिर। ये माना है ना, ये मुत्तबे का माना नहीं है, मुब्तदे का। अच्छा, आदमी पूछे भी तुम ये माना क्यों कर? वही बात से गवाही है ना, तो गवाही के लिए तो देखना ज़रूरी है ना। तो नबी देख रहा है, नबी देख रहा है, इसलिए तो वहाँ गवाही देगा। नबी हाजिर नाजिर है, नबी देख रहा है। अच्छा, ये उम्मत देख रही है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को इस उम्मत ने देखा नहीं, तो ये कैसे गवाही देंगे? तुम्हारी बात ये है कि गवाही देने का मतलब ये है जो देख रहा हो वो गवाही देता है। ये उम्मत जो नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के मुतल्लिक वो बात कहेगी कि ये झूठ बोल रही है और नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचाया, तो ये उम्मत उनको देख रही, फिर तो सारी उम्मत ही हाजिर नाज़िर है। ये खराबी पैदा होती है। मैंने आपको बताया ना, दो किस्म के लोग हैं। जब आप कुरान हदीस की रहनुमाई में चलेंगे, कोई रौला ही नहीं, कोई बात नहीं, सीधी सीधी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन जब अपने बनाए हुए नजरिए चलाएंगे, इधर से चलाएंगे, वो गलत हो जाएगा। इधर अब अगर हाजिर नाज़िर ही मान लें, एक मिसाल है, तो जो रसूल अल्लाह की बीवी पर तोहमत लगी, वो सारा महीना माज़अल्लाह ड्रामा था। जब पास थे कहते गलत है। मिराज कैसे हुआ? अगर वहां थे तो मिराज का क्या, वो हिजरत क्या हिजरत क्या, इतना बड़ा दर्जा है। 70 साहबा जो साहबा लेके गए, वो काफिर साहबा को लेके गए धोखे से,
کہ جی ہم مسلمان ہو گئے ہمیں آدمی دو. آپ نے چون کے 70 کاری دی ہے اللہ کی قسم. محض تھا صحابہ کا, نبی کو نہیں پتا چلا, وہ لے کے جا کے دس ہوئے تھے. ہاں اگر مبتدی پتی والے مانے کریں مرضی کے, ادھر سے اسلام کا معاملہ غلط ہو جاتا ہے, ادھر سے ایت غلط ہو جاتی ہے, ادھر سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے غلط ہوتی. ایک دفعہ ایک معاملہ ہوتا ستا کریے رہتے تو پھر جو ہوتا ہے کیا ہے, یہ بڑی خرابی ہے. اس کا معنی آدر نادر کر. حالانکہ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر دو آدمی, ایک آدمی گواہی دے دے, پکے قسم کے لوگ, اور آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے, آپ ان کی گواہی پہ گواہی دے سکتے. مسئلہ تو یہ ہے, لیکن کون کرے گا؟ جو متبع ہے, اور جو مبتدع ہے وہ ایسا نہیں کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کی یہاں کہ جیسے قبلہ تمہیں افضل دیا, رسول بھی افضل دیا. تو قبلہ کی تعویل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کا تذکرہ کیا کہ میں نے تمہیں افضل امت بنایا, کہ رسول افضل, دین کامل مکمل, جمعے کا دن سب سے افضل, ليلۃ القدر رات سب سے افضل. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم تمہیں دنیا میں افضلیت دیں تاکہ اصل قبلہ جو سب سے افضل ہے وہ بھی ہم تمہیں دیں. یہ تھا مقصد, کیونکہ اللہ نے اس کو سب سے افضل بنایا. بیت المقدس بھی قبلہ ہے لیکن افضل ہو, تو اللہ نے ہمیں ہر چیز افضل دی. اب آپ نے سنا نا کہ یہ امت گواہ ہے. اب میں اس کی بات تھوڑی سی کرتا ہوں, اور یہ امت افضل ہے تو یہ 3 کاموں سے افضل بنے گی. ایک تو یہ, اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. اللہ کہتا ہے تمہیں سونے کی پان لگی ہوئی ہے, سرخاب کا پر لگا ہوا ہے. کیوں تم بہترین امت ہو؟ فرمایا تم اچھائی کا حکم کرتے ہو, برائی سے روکتے ہو. پہلے رسول آتا تھا, اس کے بعد نبیوں کی لائن لگ جاتی تھی اچھے کاموں کا حکم دینے کے لیے, برے کاموں سے روکنے کے لیے. ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے, وہ اس علاقے کا نبی, وہ اس علاقے کا نبی, وہ اس قوم کا نبی. اب محمد رسول آخری نبی رسول ہے, وہ نبیوں والا کام یہ امت کرے گی, اچھائی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی. اس لیے تم بہترین امت ہو. اس کا مطلب یہ کام کرو گے تو کل اللہ کے ہاں تمہارا مقام بنے گا. امت کا مقصد ہی ہے. اور دوسرا وہ آپ سن چکے کہ امتوں پہ گواہی. سبحان اللہ, کیا مقام ہے ہمارے پیغمبر کا, اور اس امت کا کیا مقام ہے. اللہ 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 اللہ. نبیوں رسولوں اور ان کی امتوں کے درمیان جھگڑے, نبیوں رسولوں اور ان کی امتوں کے درمیان جھگڑے اس امت کی گواہی پر اور اس کی گواہی پر, محمد رسول کی گواہی پر ختم ہوں گے. قیامت کے دن اللہ مسائل کو, معاملات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی, حدیث, بیان, فرمان پر ختم کر دے گا. تیری دنیا میں تسلی نہیں ہوتی. غور کر اپنے ایمان پر. کلمہ شریف 10,000 مرتبہ, اور بخاری کی حدیث سناؤ, اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ او جیتے 70 سال ہو گئے, من حرام ہوجتا دیر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کئی لحاظ سے واضح اللہ نے کیا ہے. ایک یہ بھی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے, یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے بیان پر قیامت, بڑا ہولناک دن ہے قیامت. قیامت کے دن نبیوں رسولوں اور ان کی قوموں کے جھگڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر اللہ نپٹا دے گا. بھی محمد گواہ آ گیا, بس ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث گواہی ہے, یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں یہ گواہی ہے. جو اب نہیں یہ مان رہا ہے اس کا مطلب رسول کی گواہی کو نہیں مان. ایک اور لحاظ سے بھی ہم گواہ ہیں, یہ امت ایک اور لحاظ سے بھی گواہ ہے, وہ بھی سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک میت گزری, یعنی لوگ میت کو لے کے گئے, جنازہ جا رہا تھا. آپ نے لوگوں نے اس کی تعریف کی, لوگوں نے اس کی تعریف کی, بڑا اچھا آدمی تھا, بہت اچھا آدمی تھا یہ جو فوت ہونے والا ہے. آپ نہ واجب ہو گئی,
پھر ایک اور میت گزری، لوگ لے کے گزرے، لوگوں نے کہا بڑا برا آدمی تھا، بڑا غلط آدمی تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا، اس کے متعلق شر بیان کیا، آپ نے وجہ واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا جناب 2 مجتیں گزری ہیں، پہلی کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی ہے، دوسری کے متعلق بھی فرمایا واجب ہو گئی، کیا واجب ہو گئی؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا پہلی میت جو گزری نا تو تم نے اس کی گواہی دی، بھلائی کی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دوسری میت جو گزری نا تو تم نے گواہی دی اس کے شریر ہونے کی، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو، یہ امت گواہ ہے، جس کے متعلق کی گواہی اچھائی کی دے دے اور اچھائیوں کا پرچار کرے تو وہ جنتی، اور جس کے متعلق برائی کا وہ اظہار کریں وہ جہنمی۔ ایک میں بات بتا دوں، اس بات کو ذرا سمجھ لیں کہ ساری امت نہیں، جو صحیح معنی میں امت ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے یہ بات سنی کہ قبلہ تبدیل ہوا تو اللہ نے اس کی وجوہات بیان کی کہ کیوں۔ ان میں ایک بات یہ تھی کہ ہم تمہیں افضل امت بنانا چاہتے ہیں، اونچی امت بنانا چاہتے ہیں، اور درمیانی امت، عدل و انصاف والی امت بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے تمہیں جیسے رسول افضل دیا، ایسے قبلہ بھی افضل دیا، اور باقی دین کامل مکمل کیا، جمعہ کا دن اور رات۔ اور اس میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے جو بتایا نا درمیانی امت، تو میں نے آپ کو بتایا، سمجھایا، یہود اور نصارہ کے ہم درمیان میں ہیں، نہ ہمارے اندر افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ ہم گنجائشیں نکالتے ہیں، اللہ نے بہت گنجائشیں دے دی ہیں، ہم نہیں نکالتے، اور نہ حد سے زیادہ اپنے آپ پر ہم پابندیاں لگاتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا اس کو ہم اپنے لیے حرام نہیں کرتے، نہ یہودیوں کی طرح کے حرام کو حلال کریں، نہ عیسائیوں کی طرح کے حلال کو حرام کریں۔ اس لحاظ سے ہم درمیان میں، اور افضل کی بات چلی، پھر آپ کی گواہی کی بات اب آج آپ نے سنی۔ اب اگلی بات جو میں نے آپ کو اشارہ کیا اس کی تفصیل اگلے جمعے ہوگی انشاءاللہ، کہ اصل امت کون ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ 100 چرسی جو ہیں کسی چرسی مرنے والے کے متعلق کہہ دے جی کیا بات ہے، بس ایسے لیتا تھا اور ایسے سوٹا لگا 100 ایک بھائی۔ اس لیے میں اس بات کو آئندہ جمعے مزید واضح کروں گا۔ آج میں ایک حدیث ابھی سناتا ہوں آج کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور میں لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ پوچھا گیا جناب اتنے امتیں ہوں گی، اتنے لوگ ہوں گے، تو آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو؟ فرمایا میرے جو امت کے لوگ ہوں گے نا، ان کے ہاتھ پاؤں وضو والے چمکتے ہوں گے، جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا اس کے چاروں پاؤں نیچے سفید ہوتے ہیں اور اس کی پیشانی بھی سفید ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں 5 کلیان گھوڑا۔ تو سیاہ گھوڑوں میں اگر وہ پھرتا ہو تو دور سے پتہ چل جاتا ہے، تو ساری امتوں میں میری امت ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں یہاں سے پہچانوں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ آئے گا، ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے اور میں ان کو پانی پلانے کی کوشش کروں گا، میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، میں کہوں گا ان کو آنے دو، یہ تو میری امت ہے، تو مجھے کہا جائے گا انک لا تدری
ما احدثوا بعدک، نبی تجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا انہوں نے تیری امت کے اندر، شریعت کے اندر نئے نئے طریقے نکالے تھے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے جیسے آج کل قوالوں کا مذہب ہے کہ نبی چھڑا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، حدیث ہے، فَسُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، ہلاکت ہو، پھٹکار ہو اس ظالم کے لیے جس کو مجھ پہ اعتماد نہ ہوا، مجھ پہ تسلی نہ ہوئی اور میرے دین کو عقائد، عبادات، درود، وظیفے، نماز، شادی، غمی کے طریقوں میں بدلا۔ ہلاکت، پھٹکار ہو ان ظالموں کے لیے، انہوں نے مجھے یہاں جو ہے معاذ اللہ ہیں پریشان کرنے کی کوشش کی، کوئی تعلق نہیں میرا ان سے۔ یہ بھی تو امت ہے۔ بس آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو میں آگے تفصیل سے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا کہ امت کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اس کے تقاضے کیا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔